حي على الفلاح. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. گزشتہ خطبات جمعہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو سماعت فرما رہے ہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کا تعارف اس انداز سے پیش کرنا ہے ہر عام و خاص کے اندر یہ شعور اجاگر ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کائنات میں جس کی نہ کوئی مثال ہے اور نہ کوئی بدل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ خاص کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے. وگرنہ اسلام تک پہنچنے کے لیے جو صعوبتیں تکلیفیں صحابہ کرام نے اور ان کے بعد لوگوں نے اٹھائی ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے کہ اہل ایمان اس بات کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی. ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہدایت نہ دیتا. تو مختصر یہ کہ ہمارے دل کے اندر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے وہ اجاگر ہو جائے۔ اب محبت کے کچھ تقاضے ہیں کہ یہ جو خطبات ہیں بیان کرنے کا مقصد ہے محبت اجاگر ہو۔ اب محبت کے کچھ تقاضے ہیں اور محبت کی کچھ علامات ہیں۔ انسان جب کسی سے دلی محبت کرتا ہے تو دلی محبت کے اثرات اس کی شخصیت پر ہوتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اور جو دنیاوی محبتیں ہیں ان کے اندر فرق کیا ہے؟ پہلے تو آپ اس فرق کو سمجھیں۔ محبت کی مختلف اقسام ہیں۔ محبت جو ہے وہ قومیت کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ میری قوم کا ہے۔ کسی اجنبی شہر میں، ملک میں آپ کو آپ کی برادری کا بندہ ملے تو انسان یہ کہے بغیر رہتا ہی نہیں کہ بھائی میں بھی تیری برادری کا ہوں۔ یہ ایک برادری کی محبت ہے، قومیت کی محبت ہے۔ پھر وطنیت کی محبت ہے کہ میں پنجابی ہوں، پاکستانی ہوں، میں سعودی ہوں، میں برٹش ہوں۔ اب اسی طرح محبت ہے مال و دولت کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، کہ انسان بے دریغ جو ہے وہ پیسے خرچتا ہے کہ میں نے اپنے مکان کو، اپنے لباس کو، اپنے آفس کو، اپنے اٹھنے اور بیٹھنے کو مزین کرنا ہے۔ اس کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ اور ایک محبت ہوتی ہے خوبصورتی کے ساتھ۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں حافظ صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بیٹا خوبصورت پیدا ہو، بیٹی خوبصورت پیدا ہو۔ کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں آپ ہمیں وظیفہ بتائیں کہ بیوی جو ہے وہ ہمیں خوبصورت ملے۔ ان کے اندر خوبصورتی کی محبت ہے اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کئی جتن کرتا ہے۔ مال کی محبت ہے، شہوت کی محبت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ حرص و ہوس کی محبت نہیں ہے، وہ محبت ایمان کی محبت ہے کہ یہ دنیا کی ساری جو چیزیں ہیں انسان کو اس محبت پر قربان کرنا پڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنی بیوی سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر۔ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور اس محبت کے جو تقاضے تھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ فرمایا اپنی جان سے بھی بڑھ کر؟ کہنے لگے کہ نہیں، اپنی جان سے بڑھ کر نہیں، جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تب تک تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا سادے الفاظ کے اندر، تب تک تم میں سے مجھ سے صحیح بہترین محبت نہیں کر سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام انسانوں سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر محبت کا معیار یہ ہے
کہ آپ سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرنی ہے تو میں اپنی جان سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرات، اس حدیث کے اندر دو بڑے باریک نکتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام پر رقیق حملے کرتے ہیں، اگر ان کے اندر نفاق ہوتا ہے تو وہ بظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے۔ ان کے اندر صاف گوئی تھی، جو اندر بات ہوتی وہ زبان پر، وہی باہر۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو تعلیم دی، سمجھایا، سکھایا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت ہے تو آپ سے محبت ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہیں، شکل و صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی کرنی ہے، اپنا لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، بظاہر جو حلیہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہونا چاہیے۔ کچھ علامات ہیں جن علامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ پھر ان اشیاء سے، ان افراد سے، ان اشخاص سے محبت ہونی چاہیے کہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ بھی میرے گھرانے کے ساتھ بغض کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کی ازواج کہ وہ ہماری مائیں ہیں، آپ کے خاندان کے ساتھ محبت کرنا اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرتے تھے۔ آپ کی جماعت کے ساتھ محبت کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے تھے۔ ان شہروں کے ساتھ محبت کرنا جن شہروں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ میرا تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ اور جب مدینے کے در و دیوار نبی علیہ السلام دیکھتے، اپنی سواری کو دوڑاتے مدینے کی محبت کے اندر، تو مکہ اور مدینہ سے محبت کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید سے محبت کرتے تھے، قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی رہنمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے، آپ کی سنتیں ہیں، اس سے محبت کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے ساتھ محبت کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ یہ ظاہری علامتیں ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اب ترجیحات بدل چکی ہیں۔ اب علماء جو ہے وہ عوام کے مزاج کے مطابق چلتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج سے 15-20 سال پہلے علماء بیان کرتے تھے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دنیا دار جو ہیں وہ یہ خواہش کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسی اولاد دے۔ آج جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہوئے خود بھی روتے ہیں، لوگوں کو بھی رلاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ رونے والے لسنر سے، سننے والے سے، مقتدی سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ آپ کو اللہ اس جیسی اولاد دے تو وہ انکار کر دے گا نہیں۔ وہ خود بھی رو رہا ہے، خطیب بھی رلا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس جیسا ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال کیسے تھے، آپ کے جو ہیئر سٹائل ہیں وہ 3 طرح کے تھے، ان کے نام کیا ہیں نہیں پتا، لما، جمہ، وفرہ۔ نبی علیہ السلام لباس کیسا پہنتے تھے، کون کون سا رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، کیا آپ نے کبھی برانڈڈ کپڑا بھی استعمال کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوراک کیسی تھی، آپ کا بستر کیسا تھا، آپ کون سا عطر استعمال کرتے تھے؟ میں اس طرح کے اکثر چھوٹے چھوٹے جو سوالات ہیں وہ لوگوں سے کرتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محلے کے اندر رہتے تھے اس محلے کا نام کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا سورج کس طرف سے نکلتا اور کس طرف ڈوبتا؟ نبی علیہ السلام کے گھر کے کتنے کمرے تھے؟ آپ کے گھر کے اندر کس طرح کے برتن ہوا کرتے تھے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا علم عوام تو دور کی بات ہے، آج علماء، خطباء اور واعظین ان کے اندر مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ میں نے لمحہ فکریہ جو پیش کیا ہے، اس کا مقصد جو ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر آپ کی محبت کو اجاگر کرنا، اور آپ کی محبت کی پھر جو علامات ہیں وہ علامات ہمیں اپنی زندگی کے اندر نظر آنی چاہیے۔ آپ دیکھیے ہم کس فریب کے اندر ہیں، جن چیزوں کا تعلق ہمارے پیٹ کے ساتھ ہے ہمیں بس وہ سنتیں یاد ہیں، بھائی کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، اور اتنے ہی ہم اہل سنت ہیں کہ نبی علیہ السلام میٹھے کو پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلبینہ کھایا کرتے تھے، پسندیدہ آپ کی ڈش ہے۔ پورے گجرانوالہ شہر کے اندر الا ماشاءاللہ کوئی گھرانہ ایسا ہوگا کہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ ڈش اس کا نام آتا ہو اور اس کے اجزاء کا پتہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی کی یہ پسندیدہ ڈش ہے۔ وہ ساری چیزیں ہمارے شہر کے اندر میسر ہیں، لیکن اب تک ہم نے جتنی زندگی بھی گزاری ہے کبھی نبی علیہ السلام کی محبت میں ایک دن بھی آپ کی جو پسندیدہ ڈش ہے وہ ہم نے استعمال نہیں کی۔ ہم نے محبت کا نام رکھا ہے، مخالف فرقے کو درے لگاؤ، جملے کسو، ان کو لتاڑ دو، ان کی عزت کے اوپر سے گزر جاؤ، تو آپ نے محبت مصطفیٰ کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن محبت مصطفیٰ کا دوسرا پہلو جو ہماری شخصیت پر لگتا ہے، ذات پر لگتا ہے، گھرانے پر لگتا ہے، دور دور تک بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں 2 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی جو علامات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ گھر ویران ہے، مردہ ہے، قبرستان کی طرح ہے، اور جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر آباد ہے۔ اب ہم یہ جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ کتنا کیا جاتا ہے، کن الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور کون کون سے انداز ہیں۔ قرآن مجید کیا روزانہ ہمارے گھر کے اندر اس کی تلاوت ہوتی ہے؟ کیا ہمارے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ کلمات ہیں ان کی تسبیحات اور ان کا ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے؟ آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے۔ دوسری حدیث جس کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر، وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اچھا بھائی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ روزانہ کتنا کرتے ہیں؟ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صرف صبح اور شام کے اذکار پر اکتفا کرتے ہیں۔ صبح و شام کے جو ذکر ہیں وہ پڑھ لیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے
بڑی غنیمت ہے کہ کوئی انسان یہ کلمات بھی پڑھ لے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ روزانہ جو کلمات پڑھا کرتے تھے، کیا وہ کلمات ہم پڑھتے ہیں؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ باوجود کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود درود شریف پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے۔ اب یہ ہمارے پیارے نبی کا پسندیدہ عمل ہے، اور ہم محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی اس عمل سے کوسوں دور ہے۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید آغاز کے جملوں سے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو یا سمجھ رہا ہو کہ آج اہل بدعت جو ہے ان کی خبر لی جائے گی۔ نہیں، آج اپنی خبر لی جائے گی کہ ہم جو محبت مصطفیٰ کے علمبردار ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث اور اہل سنت کہتے ہیں، ہمارے اندر جو محبت مصطفیٰ میں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ہم پہلے ان کا علاج کریں، اور جب اپنے عمل کو دعوت کی صورت میں ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو یہ وہ اسلام کی خوشبودار دعوت ہے، پھر جس سے کوئی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ زبان جو ہے وہ بڑے گیت گاتی ہے، گفتار کا غازی نہیں بننا، کردار کا غازی بننی ہے۔ اور شاعر نے کہا ہے نا، مست تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو دیکھنا تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اشیاء، پسندیدہ اشخاص، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ کھانے، آپ کے پسندیدہ نام۔ میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اچھا بتاؤ نبی علیہ السلام کے پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ آپ نے اپنے بیٹوں کے نام کیا کیا رکھے ہیں؟ کیا ہم نبی علیہ السلام کی محبت میں اپنے بیٹوں کے نام وہ رکھتے ہیں؟ آپ کی بیویوں کے نام کیا ہیں؟ بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ کچھ اور ہے۔ ہماری بیوی کہتی ہے کہ نام میں نے ایسا رکھنا ہے کہ وہ کسی کا نام نہ ہو، بڑا انوکھا ہو، چھوٹا سا ہو۔ حالانکہ انبیاء، صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی نسبت جو نام رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم ہے، پر ہمیں ان حکموں کی پرواہ نہیں۔ ہم بچوں کے نام ایسے ایسے عجیب و غریب رکھیں گے کہ جن کا انتہائی مکروہ اور برا معنی ہوتا ہے، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نام کا شخصیت پر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں شرکیہ شگون ہے، بچے کی صحت اگر خراب ہے تو جی نام بڑا وزنی ہے، عبداللہ نام ہے، نام بہت وزنی ہے، نام بدل دو۔ عبداللہ جو نام ہے یہ وزنی ہے، اس کے اندر وزن جو ہے وہ ایمان اور توحید کا ہے۔ اور یہ وزن کن لوگوں پر ہے کہ جن کے دل و دماغ کے اندر غیر اللہ کی محبت کا اثر ہے، کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ نام کے اثرات جو ہے وہ شخصیت پر، لیکن یہ وزنی کہ ایسا وزن کہ جس سے بچے کی صحت ہی جاتی رہے، یہ شگون ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ حضرات یہ بڑی ایک لمبی تفصیل ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت میں ہم بڑی بڑی چیزوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ میں نے چند خطبات پہلے بھی آپ کے سامنے ایک چیز رکھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے میرے نام پر نام رکھو۔ ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقہ جو نبی علیہ السلام کی محبت کی آڑ میں قتل و غارت کرنا جو ہے اس کو عیب ہی نہیں سمجھتا۔ آپ دیکھیں ان میں سے کسی بزرگ، پیر، عالم، اس کے بچے کا نام محمد نہیں ہوگا۔ ایک عقیدت ہے، ایک عقیدہ ہے،
عقیدت کی وجہ سے کہ کہیں بے ادبی اور توہین نہ ہو جائے، عقیدت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل نہیں کرتے۔ حضرات میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید نہیں پڑھتے، ان سے کہے کہ قرآن مجید پڑھا کرو، وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے پڑھا نا تو پھر ہم نے یہ سنا ہے پھر پڑھنا پڑتا ہے، پھر چھوڑنا نہیں ہے، اگر چھوڑ دیا تو تباہی بربادی ہو جائے گی۔ بھائی مستقل چھوڑ کر جو تباہی بربادی تیری زندگی کا حصہ بنی ہے، اس سے تو 1000 درجہ بہتر ہے کہ جب اللہ تجھے توفیق دے تو کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کر۔ حضرات اسی طرح ہمارے ہاں مشہور ہے خوشبو نہیں لگانی، اگر خوشبو لگائی تو جن جو ہے نا وہ حاضر ہو جائیں گے۔ کئی بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے خوشبو جو ہے وہ موافق نہیں ہے، مینوں تے باہر دیاں شیواں چمڑ جاندیاں، یعنی باہر کی جو چیزیں ہیں وہ مجھے چمڑ جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ پہلی چیز کی محبت ہے، فرمایا دودھ ہے، دودھ کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ دوسری چیز خوشبو ہے، اللہ کے انبیاء اور صالحین خوشبو سے محبت کرتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ خوشبو سے نفرت کرتے ہیں، عطر سے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ شیطان نے اس کے برعکس الٹ جو ہے وہ لوگوں کے اندر مشہور کر رکھا ہے، تاکہ لوگ نبی علیہ السلام اس کی جو سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے دور ہو جائیں۔ کئی لوگ سفید کپڑا نہیں پہنتے، اندھنے تے مردے دا کپڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑا پہنا کرو، یہ تمہارے رب کو پسند ہے، یہ تمہارے زندوں کا بھی لباس ہے اور یہ تمہارے فوت شدوں کا بھی لباس ہے۔ اب سفید جو کپڑا ہے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، رسول اللہ محبت کرتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ سفید کپڑوں سے دور رہیں گے۔ اور لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو کی کفن پائی پھرنا ہے، تو نے کیا جو ہے وہ کفن پہنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام کی محبت کی علامات جو ہیں وہ سب سے بین ثبوت ہیں کہ اس بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی جو ہے وہ محبت ہے۔ اچھا، محبت کے تقاضے، پہلی جو چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، صرف ذات سے نہیں۔ کفار اور مشرکین جو ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کی صرف ذات سے محبت کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے لا یکذبونک، آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو صادق اور امین، دیانتدار، شریف، خوبصورت، بہترین، با کمال، بے مثال کہتے ہیں۔ لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ حضرات محبت ہے نبی علیہ السلام کے اقوال و افعال سے محبت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے جو بات کہہ دی ہے اس سے محبت کرنا اور اس پر عمل کرنا، صرف کہ صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، وصدق رسولہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ بھی سچ کہا ہے، اس پر عمل کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ وہ چیز ہے کہ میں جو آپ کے سامنے بطور نمونہ کے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔
اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرو۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم روزانہ کتنی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، اور درود پڑھنے کے ساتھ ہمارے کون سے جو فوائد ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ محبت ہمیں نبی علیہ السلام سے ہے، لیکن محبت کے جو تقاضے اور محبت کی جو علامات ہیں وہ نہیں ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من صلی علیہ واحدہ، جس آدمی نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، اور 10 نیکیاں جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتا ہے۔ آپ کو اس بات کا شعور نہیں کہ درود پڑھنے کی کتنے فوائد ہیں اور کتنی برکات ہیں؟ شعور اس لیے نہیں کہ یہ چیزیں، یہ ذکر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جو پہلو ہیں ہماری زندگی کا، علماء کی زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اگر علماء ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ عمل کریں گے، اگر وہ اس کے فوائد آپ کو بتائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، آپ کو بھی کروائیں گے، تو آپ اس کے ذائقے سے، اس کی لذت سے، اس کی حلاوت سے جو ہیں وہ آپ روشناس ہوں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اس کی کتنی مٹھاس ہے اور اس کے کتنے فائدے ہیں۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، بڑے سارے کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے۔ کسی محدث سے، حسن البصری سے پوچھا گیا کہ انسان جو ہے وہ کون سا وظیفہ کرے، کون سا کلمہ کہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ کپڑا اگر میلا ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے اس کو دھویا جائے گا یا خوشبو لگائی جائے گی؟ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ پہلے اگر کپڑا میلا ہے تو اس کو دھویا جائے گا، پھر خوشبو لگائی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کپڑے کا جو دھونا ہے وہ ہے استغفر اللہ، اے اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، میں تیرے سامنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ استغفار جو ہے اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مانگنا۔ اللہ کے نبی رب کو کہا کرتے تھے اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں، آپ کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے؟ فرمایا میں معافی مانگ کر اس کی شکر گزاری کرتا ہوں، افلا اکون عبدا شکورا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ معافی طلب کرتا رہے۔ اچھا ایک یہ زاویہ ہے۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ والے دن سب سے زیادہ اپنی مخلوق کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، سب سے زیادہ۔ یہ عرفہ والا دن کون سا ہے؟ آپ کی اکثریت کو یہ پتہ نہیں ہوگا۔ عرفہ والا جو دن ہے حج کا دن ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب حدیث ہے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کون سی دعا مانگوں؟ فرمایا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنے جوش میں ہے کہ سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے وہ آزاد کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے اندر کتنا شعور ہے۔ لیلۃ القدر وہ تو ہماری غیر سنجیدگی کی نظر ہو جاتی ہے نا، مسجدوں میں سو جاتے ہیں، گھر سو جاتے ہیں، گپے مارتے ہیں، جو اس طرح کی حرکتیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ لیکن آپ غفلت دیکھیں کہ ہمارے اندر اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ آج یوم عرفہ ہے اور آج اللہ نے اپنی مخلوق کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ جس کو وہ معاف نہیں کرتا، پورا سال معاف نہیں کرتا، متکبر ہے، بغض سینے میں رکھنے والا ہے،
مخلوق کو لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے، اللہ کہتے ہیں نامہ اعمال پرا رکھ دیو، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ جب یہ دن آتا ہے نا اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں معاف۔ صحابی نے فوراً کہا یا رسول اللہ دعا بتائیں نا، اللہ اتنا جوش میں ہے تو میں کوئی دعا مانگ لوں؟ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی ہے۔ کیا دعا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ غور کیجئے کہ لا الہ الا اللہ تو کلمہ توحید اور کلمہ اخلاص ہے، اس کے اندر تو دعا نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن سب سے زیادہ بندوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اس کی رحمت جوش میں بھی ہوتی ہے، تو دعا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ سبب کیا ہے حضرات؟ سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ جو کلمہ ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ مجھے ایسا کلمہ بتا جو تیرا سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور تو صرف مجھے بتائے، مجھ سے پہلے تو کسی اور کو تو نے نہ بتایا، وہ کلمہ میں نے دس، او دے نال میں تیرا ذکر کر، میں تجھے یاد کروں۔ اللہ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ سبحان اللہ، یا اللہ میں نے تو کہا تھا سب سے پسندیدہ، فرمایا مجھے اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمہ پسند ہے ہی نہیں، اور یا اللہ میں نے دوسری شرط لگائی تھی مجھے بتایا ہو۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے کہا کلام کر کے، پہلا تو میرا بندہ ہے جس کو میں نے یہ کلمہ بتایا ہے، تجھ سے پہلے میں نے کلام کر کے کسی کو بتایا ہی۔ حضرات سبب کیا ہے؟ وجہ یہ بات یاد رکھیں۔ دنیا کے اندر میں مثال دیتا ہوں، دنیا کے اندر چند مثالیں ایسی ہیں، یہ شادیوں کے اندر مراسی آتے ہیں۔ پہلے مراسیوں کے پاس شجرے ہوتے تھے، مراسی سا کے ساتھ ہے، اس کا جیسے ہم کہتے ہیں نا مرثیہ، کسی کی تعریفیں کرنا، رثا سے عربی زبان میں علماء بھی بیٹھے ہیں، مرثیہ کسی کی تعریفیں، وہ دے پڑھ بننا، پل بننا، تعریفہ کرنا۔ تو کیا کرتے ہیں وہ آ کر وہ کہتے ہیں چودھری صاحب دی خیر، جٹ صاحب کی، بٹ صاحب کی خیر، وہ اس کے ترانے پڑھتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ ایسا ہی انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، حاجات بڑی ہیں، قرضوں تلے دبا ہوا ہے، اولادوں کے رشتے نہیں ہوتے، اپنا گھر نہیں ہے، بڑی نیک خواہشات ہیں، لیکن یہ نہیں کہتا یا اللہ مینوں گھر دے، مینوں اولاد دے، آندا لا الہ الا اللہ۔ اور پھر دنیا کا جو چودھری اور سخی بندہ ہے نا، مراسی کی تعریف پر کہتا ہے اس کو بھی دو، اے بھی دیو سو، اینو اے بھی دیو سو، جوتے بھی دو، چادر بھی دو، یہ بھی دو، پیسے بھی دو، جنس بھی دو۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے مصیبتیں تو بڑی ہیں اس کے ساتھ، مصیبت نہیں، میری تعریف ہی کرتا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ بہتر عطا کرتا ہے، مانگنے والوں سے بھی۔ ایک یہ انداز ہے۔ حضرات میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، 4 لفظ ہیں جو ہمارے نبی نے سکھائے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے تو 4 لفظ پڑھنے ہیں۔ تو یار ہم کیسے اہل حدیث اہل سنت ہیں؟ آج کے خطبہ کا یہ تحفہ اگر آپ لے جائیں تو یہی زندگی بھر آپ کے لیے کافی ہے۔ کیا وہ الفاظ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مصیبت آئے نا تو پڑھنا کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ پڑھیں ذرا میرے ساتھ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ بھی لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ آئی تو مصیبت ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، بیماری، مصیبت، تنگی، ازمائش، پکڑ دکڑ آ گئی ہے، یا اللہ انہوں ہٹا دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ لفظ بھی نہیں کہنے، کیونکہ میرا رب وہ ہے جس کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اچھا جی،
آخری بات، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی بڑا پڑھتا ہے، لوگ کی بڑی تسبیح کرتے ہیں، وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پھنسا ہوا رب کا نبی، اس نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت، یا اللہ میں ایتھے ہاں، سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ مینوں مچھلی دے پیٹ دے وچوں کڈ، سورۃ یونس پڑھیں، پورا قرآن پڑھ جائیں، صرف کہا لا الہ الا انت۔ اچھا یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، پر ایک بندہ ایک ایسا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ بڑے گناہ ہیں، رزق بھی تنگ ہے، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، علماء مشائخ بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اس کو 40 فائدے عطا کرتا ہے۔ کتنے فائدے؟ تو کیا پڑھنا ہے؟ ایک لا الہ الا اللہ پڑھی ہوتا ہے، ایک استغفر اللہ، اور ایک کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ یہ اللہ کی سنت ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اور اللہ توجہ کیوں کرتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کا ذکر کر کے مجھے پکارنا شروع کر دیا۔ یہ جو درود شریف ہے نا، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا پکارنا ہے اللہم، اور دوسرا اللہ کے محبوب نبی اور رسول خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔